السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان، ایپیسوڈ 25۔ ساحل کو کسی ضروری کیس کے سلسلے میں شہر آنا پڑا تھا۔ وہ بس اپنا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا شام تک کام ختم ہو جانا تھا اور اسے واپس گاؤں چلے جانا تھا، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی کیا کرنے والی ہے۔ وہ اپنی گاڑی چلاتا جا رہا تھا جب اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے ایک دم گاڑی کو بریک ماری۔ جب گاڑی روک کر باہر نکلا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور اس کے ساتھ کھڑے 3 لڑکوں پر۔ دکھنے میں تو وہ لڑکی کوئی ماڈل جیسی لگ رہی تھی، جس طریقے کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر اس کی اردو کافی صاف تھی۔ وہ لڑکوں سے بحث کر رہی تھی۔ میری بات سنو، میرا راستہ چھوڑو، ورنہ میں کیا کروں گی نہ تم لوگوں کو خود بھی نہیں پتا۔ ہا 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 ہا۔ ارے بی بی، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، اگر تمہیں خوش نہ کر دیا تو پھر بولنا۔ ایک لڑکا غلاظت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ان دونوں کی آنکھوں میں بھی ہوس صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ ساحل ابھی یونیفارم میں تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لڑکے ساحل کو نہیں دیکھ پائے کیونکہ ان کی پشت ساحل کی طرف تھی، مگر اس لڑکی نے ساحل کو بخوبی دیکھ لیا تھا۔ ایک دم وہ لڑکی آگے بڑھی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے بھاگتا ہوا دیکھا تو اس کی طرف آنے لگے، جب سامنے پولیس آفیسر کو دیکھ کر ٹھہر گئے۔ وہ لڑکی بڑھتے بڑھتے ساحل کے گلے لگ چکی تھی اور ساحل تو وہیں برف ہو گیا۔ وہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ کہاں کوئی لڑکی اسے منہ نہیں لگاتی تھی اور اس لڑکی نے تو سیدھا گلے ہی لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں باہر نہ نکلوں، لیکن میں نے آپ کی بات نہیں مانی، باہر نکل گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دیکھیے یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو، پلیز مجھے بچا لیں ان سے۔ آخر شوہر ہی تو ایک لڑکی کا محافظ ہوتا ہے اور آپ میرے محافظ ہیں۔ شوہر؟ ساحل کو تو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیران تو وہ لڑکے بھی تھے۔ ایک دم اس لڑکی نے ساحل کو چھوڑا اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگوں نے پوچھا تھا نا مجھ سے کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے ہے، تو دیکھو یہ ہے میری ہمت، میرا پیار، میری محبت، میرا عشق، میرا شوہر، میرے جینے کی وجہ، میرا مطلب مجھے اس دنیا سے بچانے والے ASP ساحل رؤف۔ اور میرا نام جاننا چاہتے تھے نا، تو میرا نام ان سے ملنے سے پہلے بیلا وہاب ابراہیم تھا اور اب بیلا ساحل رؤف ہے۔ ہمت ہے نا تو اب آ کے دکھاؤ۔ وہ ان سب کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور شوہر لفظ سن کر وہ تینوں الٹے قدم بھاگے تھے۔ ساحل تو چپ کر کے کھڑا رہا۔ جب وہ لڑکے بھاگ گئے تو یک دم وہ لڑکی اپنے دوسرے روپ میں واپس آئی۔ میری بات سنو، اتنا گھور کر مجھے نہ دیکھو اور خبردار مجھے آنکھیں دکھائی، بہت خطرناک لڑکی ہوں میں، زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ وہ ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد ایک زوردار قہقہا آسمان کے سپرد ہوا تھا۔ ساحل دانت نکال کر بس ہنستے جا رہا تھا۔ آتی میرے کندھے تک نہیں ہے اور باتیں کر رہی ہے مجھے زمین میں گاڑنے کی، جس طرح کی تمہاری صحت ہے نا، اگر تمہارے 100 ہاتھ ہوتے تب بھی تو مجھے اٹھا بھی نہیں پاتی، اور میں تمہیں ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں۔ صحت کو دیکھ کر دھمکیاں دیا کرو، اور کیا شوہر، کیا محبت کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اتنے برے دن میرے نہیں آئے کہ تمہیں بیوی بناؤں، بس ہینڈسم لڑکا دیکھا نہیں اور آ گئی شوہر بنانے۔ چلو ہٹو یہاں سے، مجھے جانے دو واپس۔ بیلا کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس دن جب اس کے ساحل سے بات ہوئی تھی، اس کو غصے میں باتیں تو سنا کر آئی تھی، مگر وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر کسی بااثر انسان اس کا ساتھ دیتا تو یقیناً اس کا کام بہت جلدی ہو جاتا، اور اس کو دکھنے میں ساحل ایک اچھا مہرہ لگا تھا اپنا کام نکالنے کے لیے۔ وہ تب سے ہی ساحل کو ڈھونڈ رہی تھی، آج بھی اس کی تلاش میں نکلی تھی جب لڑکوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ مگر کہتے ہیں نا، کسی کو شدت سے ڈھونڈو تو وہ خود چل کر تمہارے سامنے نازل ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہوا تھا بیلا وہاب ابراہیم کے ساتھ، اور اسے یہاں کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی چاہیے تھا۔ وہ کئی دنوں سے ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ اب تو اس کے پیسے ختم ہونے کو آ گئے تھے، مگر جس کام کے لیے آئی تھی اس کا 1% بھی ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اب سے صبر کے گھونٹ پی کر ساحل کو منانا تھا۔ بیلا نے وہ مثال یاد کی ہوئی تھی کہ مصیبت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، تو بس وہ یہ کر رہی تھی۔ ساحل اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جب بیلا سامنے آ گئی۔ دیکھو میں بہت مجبور ہوں، پلیز میری مدد کر دو۔
میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں جن کے گھر کام کرتی تھی اور رہتی تھی وہاں کے مالک کی گندی نظر تھی مجھ پہ، اور پھر اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ میں خود کی عزت بچا کر بہت مشکل سے بھاگی ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کر دیں، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، مجھے کچھ دن کا سہارا دے دو، مجھے میری ماں کو ڈھونڈنا ہے، میری مدد کر دے، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ وہ آدھی بات سچ اور آدھی جھوٹ بول رہی تھی، مگر اس کے آنسو جھوٹے نہیں تھے۔ اپنی ماں کو یاد کر کے اس کے آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے۔ ساحل نے پہلے تو اس کو یہیں چھوڑ جانے کا سوچا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس پر رحم آ گیا، اس پر ترس آ گیا۔ مگر وہ یہاں شہر میں نہیں رک رہا تھا، اسے آج گاؤں واپس جانا تھا، مگر گاؤں میں وہ کیسے رکھ سکتا ہے اسے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہاں شہر میں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میں یہاں کے پولیس کو اطلاع کر دیتا ہوں، وہ آپ کی مدد کر دیں گی، یا میں کوئی آپ کے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ دیتا ہوں، مگر مجھے آج شام کو واپس اپنے گاؤں جانا ہے، اس لیے میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو رہنے کا ٹھکانہ دے دوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صاف طور پر اسے بتا چکا تھا، اب مجھے گاؤں لے جائیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے رہوں گی، مگر مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جائے۔ وہ اب اس سے منت کر رہی تھی، ایسا نہیں تھا وہ کمزور لڑکی تھی، مگر یہ ملک اس کے لیے انجان تھا۔ ہاں وہ اس ملک میں ہی پیدا ہوئی تھی، مگر کبھی اس کو یہاں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس نے ہمدردی دیکھی تو کچھ کی آنکھوں میں ہوس۔ اس سے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو صرف یہ شخص بن سکتا تھا، کیونکہ بیلا ایک بار میں انسان کی نیت جان لیتی تھی، اور اس کو ساحل ایک کھرا انسان لگا تھا، جس میں کوئی جھوٹ، کوئی غلط نیت، کوئی غلط انسان، کوئی ہوس، کوئی مطلب اور کوئی مفاد نہیں تھا۔ وہ دل سے اچھا بندہ تھا، بس زبان تھوڑی زیادہ چلاتا تھا، مگر زیادہ بھی وہ لوگ بولتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، اور ساحل رؤف کا دل صاف تھا۔ یہ چیز تو بیلا وہاب ابراہیم مانتی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو وہاں نہیں لے کے جا سکتا، میں وہاں پر اکیلا رہتا ہوں، اور گاؤں میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ آخر شہر سے ایک لڑکی کو میں اپنے گھر پہ رکھوں تو پورے گاؤں میں بات آگ کی طرح پھیل جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بھی سیف نہیں ہوگا، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہتر ہے۔ میں انتظام کر دیتا ہوں، آپ وہاں رہ لیجیے گا۔ وہ بیلا کو سب کچھ بتا کر موبائل نکال کر اب کسی کا نمبر ملانا شروع ہوا ہی تھا جب بیلا کی آواز اس کے کانوں تک آئی، آپ شادی کر لیں مجھ سے؟ اور ساحل کی موبائل پر گرفت ہلکی ہوئی تھی، وہ مڑا نہیں تھا، وہ اسی طریقے سے اسی جگہ سن ہو گیا۔ بیلا نے بھی بے اختیار یہ لفظ ادا کیے تھے، کیا؟ ساحل اپنے حواسوں میں واپس آتے ہوئے حیران ہو کر اس کی طرف رخ موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو بیلا گڑبڑائی اور پھر بہت ہمت کر کے بولی، دیکھیں جس دن مجھے میری امی مل گئی، آپ مجھے چاہے چھوڑ دیجیے گا، اسے پیپر میرج ہی سمجھ لیں کہ ہماری یہ شادی مستقل رہے گی جب تک میری امی نہیں مل جاتی۔ میرے لیے میری امی سب کچھ ہے، پلیز میری مدد کر دیں، آپ مجھ سے شادی کر کے وہاں لے جائیں گے تو کوئی آپ کو کچھ کہے گا بھی نہیں، ہم دنیا والوں کی نظر میں میاں بیوی ہوں گے، مگر ہمارے بیچ میاں بیوی والا کچھ بھی نہیں ہوگا، پلیز میری مدد کر دیں، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ آنکھوں میں معصومیت سجائے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل تو الجھن میں آ گیا تھا، جب کوئی فیصلے پر آتا اور پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کی آنکھیں دیکھتا تو اس کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، کافی ٹائم بعد ساحل فیصلے پر پہنچا تھا، مگر میری ایک شرط ہے، مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، بیلا جوش میں بولی تھی۔ پہلے سن تو لو۔ ساحل اس سے اپنی شرط بتانے لگا اور بیلا کا جسم سفید پڑنے لگا۔ جیسے ہی ساحل نے اپنی بات مکمل کی، بیلا کا پورا جسم ہی پتھر ہو چکا تھا، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ساحل کی بات ماننے کے۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا، اور بیلا وہاب ابراہیم نے ساحل رؤف کی بات مان لی تھی، مگر کیا شرط تھی؟ اور اس شرط نے ان دونوں کو کہاں لے جانا تھا، اور ایسی کون سی شرط تھی جسے وہ ماننے سے ڈر رہی تھی؟ ارے اتارو مجھے نیچے، میں نے کہا اتارو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم لوگ، یا پہلے سے ہی پاگل ہو؟ گاؤں کے لوگ اسے گود میں اٹھائے بیٹھک میں لے آئے تھے، جہاں پر زاویار شاہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ زاویار نے لوگوں کو کسی کو گود میں اٹھائے لے کر آتے ہوئے دیکھا تو خود
باہر آ کر گدی پر بیٹھ گیا۔ اللہ خیر کرے، اتنا بڑا بچہ کس کے گھر ہوا ہے؟ دیکھو جس کے بھی گھر ہوا ہے میں تو ڈبل مٹھائی کھاؤں گا۔ آخر اتنا بڑا بچہ ہوا ہے، کنجوسی تو نہیں کریں گے ماں باپ؟ ویسے اس کے ماں باپ ہے کون جنہیں یہ ایک دن میں جوان بچہ مل گیا؟ اس کی باتیں سن کر تو سارے لوگ ہکا بکا تھے۔ اس کا رعب پورے گاؤں میں چلتا تھا، کوئی اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ بھی رحم جابر نہیں تھا، مگر وہ سب سے سخت لہجے میں ہی بات کرتا تھا، اور آج اس کا یہ مذاق کرنا سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ سردار کسی کے گھر بچہ نہیں ہوا ہے، یہ تو ہم لڑکے کو اٹھا کر لائے۔ گاؤں کی لڑکیوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے اللہ سائی کا ہم نے دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے تصویریں کھینچ کر کدھر کر دیتا، ہمیں تھوڑی پتہ چلتا۔ گاؤں والے گویا اب سردار سے تعریف وصول کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے انسان کو پکڑ کر سردار کے حوالے کیا تھا جو غلط تھا، مگر سردار تو آج کسی اور موڈ میں ہی تھا۔ یہ شاید ماہی کا ہی اثر تھا، جو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اس کی زندگی میں آئے ہوئے، اور اس سنجیدہ طبیعت انسان کو کیا بنا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بچے کو یہیں چھوڑ کے جاؤ، میں خود اس کے ماں باپ کو پتہ لگا کر ان کو خیریت سے دے دوں گا۔ زاویہ نے اتنا کہہ کر لوگوں کو واپس جانے کا کہنے لگا۔ میرے ماں باپ کا پتہ لگاؤ گے؟ اور ایک منٹ، بچہ کس کو کہا؟ میں تمہیں بچہ نظر آتا ہوں؟ داؤد کا تو دل جیسے ٹوٹ گیا تھا بچہ سن کر۔ زاویہ نے جب سب کو جانے کا کہہ دیا اور سب وہاں سے چلے گئے تو اس نے داؤد کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ داؤد بھی جل کر سامنے بیٹھ گیا۔ دل میں آگ تو بہت لگی تھی، مگر اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے والا انسان بااثر ہے۔ کہاں سے ہو، کیا نام ہے، اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک ہی سانس میں اس نے سارے سوال پوچھ لیے۔ دیکھو برو، میری یادداشت کمزور ہے، ایک ایک کر کے پوچھو۔ اور زاویہ کا دل چاہا کہ اپنے بندوں کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، جو اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کی روٹھی ہوئی محبوبہ ہو۔ کیا نام ہے؟ داؤد مظہر۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایران۔ یہاں کیوں مرے؟ میرا مطلب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شادی اس کے ساتھ، سردار کی بیٹی کے ساتھ۔ کون سی بیٹی؟ نام تو مجھے نہیں پتا، مگر حاتم علوی کی بیٹی ہے۔ اور اب جا کے سارا معاملہ سمجھ آیا زاویہ کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے حاتم علوی نے ماہی کے لیے بلایا تھا۔ بیچارہ جس سے شادی کرنے آیا اس کے شوہر کے سامنے بیٹھ کر جواب دے رہا تھا۔ زاویہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا جب اس کی اگلی بات پر اس کی خوشی تھمی۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، بلکہ میں یہاں شادی کرنے آیا ہی نہیں ہوں، بس میری ماں نے مجھ سے ایک خواہش کی تھی جسے پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، مگر سوچ کر یہی آیا تھا کہ گھر جا کر سیدھا انکار کر دوں گا، اور وہاں تو میں فوٹو کھینچ رہا تھا، وہ اس بندر میرا مطلب ذوالفقار کے ساتھ اچانک سے پتہ نہیں کون سا جن دیکھ لیا اس نے، جو وہاں سے بھاگنے لگا اور کہتا تھوڑا آگے جاؤ، وہاں پہ جھیل ہے۔ جب آگے گیا تو جھیل تو کہیں نہیں نظر آئی، مگر ایک لڑکی ضرور نظر آ گئی۔ تصویر بھی نہیں کھینچی، اور لڑکی نے الزام لگا دیا۔ کیا کہا؟ کیا یہاں کے سارے لوگ پاگل ہیں؟ وہ اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا، اور زاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم جانتے ہو جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہو وہ لڑکی کہاں ہے؟ زاویہ اس کا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال شروع کر چکا تھا۔ داؤد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اس وقت میری حویلی میں ہے۔ پتہ ہے کس حیثیت سے؟ میری بیوی کی حیثیت سے۔ تمہارے نہ ہونے والے سسر نے خود شادی کروائی ہے ہماری کچھ پل پہلے۔ وہ اس کو مزے سے بتا رہا تھا۔ زاویہ نے یہی سوچا تھا کہ اب اس کے چہرے کے تاثر بدلیں گے اور اسے افسوس ہوگا، غصہ آئے گا، مگر کیا؟ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسی طریقے سے پرسکون تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب تو ماں باپ کے سامنے برا بھی نہیں بننا پڑے گا۔ بھائی جس لڑکی سے شادی کرنے آیا اس لڑکی کی شادی خود اس کے باپ نے کہیں اور کروا دی، میرا کیا قصور؟ بلکہ اب تو سمپتی بھی لے سکتا ہوں۔ کیا آپ کے کہنے پہ میں شادی کے لیے تیار ہوا، اور یہاں تو شادی نہیں ہوئی؟ آئندہ مجھ سے شادی کی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہائے اللہ کتنا اچھا ہوا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ زاویہ نے اس کی چالاکی دیکھی تھی، شادی تو خود نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اب سارا الزام اپنے ماں باپ پہ ڈالنے والا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اب جانے کے لیے اٹھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، چائے منگواتا ہوں، پی کر جاؤ، اور میرے آدمی تمہیں چھوڑ آئیں گے حویلی، ورنہ ایسا نہ ہو دوسری لڑکی سے پٹ کر پھر سے لوگوں کی گودوں کی زینت بن جاؤ۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کر اچھا چائے منگوا رہا تھا۔ بدتمیز! داؤد تو بس یہ
بڑبڑاتا رہ گیا، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک وہ لڑکی تھی۔ ساحل نے سارا معاملہ زاویار کو بتایا تھا۔ زاویار نے اسے نکاح کرنے کا ہی مشورہ دیا تھا، مگر اس وقت وہ گاؤں میں تھا اور ساحل شہر میں، اس لیے زاویار نے کہہ دیا تھا کہ ایک بار نکاح کر لے، پھر یہاں پر دھوم دھام کے ساتھ تیرا ولیمہ کرواؤں گا۔ ساحل بھی حیران رہ گیا تھا، آخر جھوٹی شادی پر کون سا ولیمہ؟ مگر زاویار نے یہ کہہ دیا تھا کہ جھوٹی سہی، تیری شادی تو ہوئی، میں تو اسی پہ ہی خوش ہوں۔ تیری شادی دیکھنے کا خواب میں دل میں لے کر ہی نہیں مرا، بلکہ زندہ دیکھوں گا۔ اور ساحل کا دل چاہا کہ 2-3 تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دے، مگر وہ دور تھا۔ اس نے ساحل کو بھی اپنی کہانی سنا دی تھی۔ ساحل بھی خوش تھا۔ نکاح کے لیے مولوی اور کچھ گواہ ساحل کے فلیٹ پر موجود تھے۔ اس کے کچھ دوست تھے جن کی بیویاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ وہ بیلا کو اندر تیار کر رہی تھی۔ ساحل باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، بس چند ہی لوگ تھے جو اس کے قریب تھے۔ بیلا کو جب تیار کر دیا تو وہ لڑکیاں بھی اب باہر چلی گئی تھی۔ بیلا نے نظر اٹھا کر جب خود کو آئینے میں دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اتنا جانتی تھی کہ فیصلہ اس کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ اسے صرف اپنی ماں کو نہیں ڈھونڈنا تھا، بلکہ اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے بھی بچنا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں تو تلی ہوئی تھی اس کی شادی کروانے پر۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ لڑکا تجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، بلکہ شاید وہ لڑکا تو شادی کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر اس کی ماں نے یہی کہہ کر اس لڑکے کو منایا تھا کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہاب کبھی اپنی بیٹی اسے نہیں دے گا۔ اس کی زندگی وہاں جہنم بنی ہوئی تھی اور شادی کر کے وہ اور بننی تھی، تو یہاں کیوں وہ یہ نہ کر دے؟ ہاں، یہ شادی جھوٹی تھی، ایک پیپر میرج تھی، مگر شادی تو شادی ہوتی ہے، سچی ہو یا جھوٹی۔ خود کو لال کلر کے جوڑے میں ہلکی سی لال لپسٹک لگائے، چہرے پر زیادہ میک اپ نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ وہ قدرتی بہت خوبصورت تھی۔ دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اکثر اس نے ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ جو تب کی تھی جب اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ رہتی تھی، اس ملازمہ کا یہی کہنا تھا کہ تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ آج جب خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی۔ مگر قسمت تھوڑی خوبصورتی دیکھتی ہے، خوبصورت چہروں کی طرح۔ اگر قسمت بھی اتنی خوبصورت ہوئی تو یہاں پر سبھی خوش ہوتے۔ چند آنسو اس کے ہاتھوں کی زینت بنے تھے جب باہر سے مولوی نکاح کے کلمات دہرا رہا تھا۔ وہ لڑکیاں بیلا کو باہر لے کر ساحل کے سامنے والے صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ ساحل نے نظر اٹھا کر بیلا کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ حسین لگ رہی ہوگی، یا حسین سے بھی کہیں زیادہ۔ ساحل رؤف ولد رؤف مبین، آپ کا نکاح بیلا وہاب ابراہیم ولد وہاب ابراہیم کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میری شرط یہ ہے، جب تمہاری امی مل جائے گی میں اسی دن تمہیں طلاق دوں گا، مگر جب تک تم میرے ساتھ رہو گی بالکل میری طرح بن کر رہو گی، جیسے پاکستانی لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی، تمہیں اپنا روپ بدلنا ہوگا۔ یہ جس طریقے کے تم کپڑے پہنتی ہو ویسے نہیں پہننے ہوں گے۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ میری دوسری شرط، اگر تمہاری ماں نہ بھی ملی تب بھی میں تمہیں چند ماہ میں طلاق دے دوں گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم چاہے انہیں ڈھونڈو یا نہ ڈھونڈو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب یہ سمجھ لو کہ یہ شادی چند ماہ کے لیے ہی ہے۔ اگر تمہاری ماں مل گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ اور میں اگر دوسری شادی کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، تم صرف قاضی بیوی ہوگی میری، مگر میری حقیقی بیوی کوئی اور ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی میں ابھی کوئی ہے، مگر اگر کوئی آئی تو میں اسے سیدھا شریک حیات بناؤں گا اور تم نے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ قبول ہے؟ اور ساحل کی شرطیں بھی قبول ہو چکی تھی۔ مولوی اب بیلا کی طرف بڑھا تھا۔ بیلا وہاب ابراہیم ولد وہاب ابراہیم، آپ کا نکاح ساحل رؤف ولد رؤف مبین کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے بابا، یہ میرے ساتھ زبردستی۔ اور اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ جیسی ماں تھی وہ گھٹیا، ویسی تم گھٹیا نکلی، وہ بھی باہر عاشق بنا کے بیٹھی تھی اور تم بھی یہ کر رہی ہو، اپنی ماں کی طرح بدچلن ہو تم۔ قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ میری بات سنو، چپ کر کے شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ شادی کے بغیر بھی وہ تمہیں لے کے جائے گا۔ سوچو، شادی کے بغیر تمہارے وجود پر وہ قابض ہوا تو تم خود سے آنکھیں نہیں ملا پاؤ گی۔ سوچو، وہ جب تمہیں بنا کسی حلال رشتے کے چھوئے گا تو تم کیا زندہ رہ پاؤ گی؟ اس لیے کہتی ہوں چپ کر کے شادی کے لیے مان جاؤ۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟
امی میں آپ کو ڈھونڈوں گی، آپ ضرور ملیں گی، ضرور قبول ہے۔ اور بیلا وہاب ابراہیم نے بھی دل میں عزم کر لیا تھا تو وہ اپنی ماں کو کسی بھی طریقے سے ڈھونڈے گی۔ سب لوگوں نے مبارکباد ان لوگوں کو دی۔ وہ لوگ ایک ایسے رشتے میں بن چکے تھے جو دنیا والوں کی نظر میں سچا تھا مگر حقیقت میں وہ جھوٹا تھا۔ وہ دونوں پیپر میرج کے بندھن میں بن چکے تھے، ایک دوسرے پر کافی پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ بیلا کو ساحل کی ضرورت تھی جو اسے ساحل روف کے روپ میں نظر آیا اور بیلا کو سہارے کی ضرورت تھی جو اسے ساحل روف کے روپ میں نظر آیا اور ساحل ایک بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ مگر کیا یہ ان لوگوں کی صرف سوچ تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ قسمت میں آگے ان کے لیے کیا کیا امتحان لکھے تھے، اس چیز سے تو ابھی وہ لوگ بھی بے خبر تھے۔ کافی دیر بعد جب ساحل نے بیلا کو دیکھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا ہوا تھا تو شاید ساحل روف نے اس سے خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ساحل کو محسوس ہوا کہ وہ آج اس کی خوبصورتی میں مر ہی جائے گا۔ وہ پلکیں جھکائے قیامت لگ رہی تھی اور ساحل کو ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنی پلکیں اٹھائی تو ساحل سانس لینا بھول جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنی پلکیں جیسے ہی اوپر اٹھائی، ساحل نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر دیں۔ اسے اپنی سانسیں بہت پیاری تھی۔ کافی وقت بعد اب وہ بیلا کو گاڑی میں بٹھائے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بیلا پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی، ساحل آگے گاڑی ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور انہیں بس زیادہ رات ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچنا تھا۔ اب اس کے ساتھ میں پارٹ 26 بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ زاویار کے لوگ اسے حویلی تک چھوڑ کر گئے تھے۔ حاتم علوی نے جب اپنی حویلی کے باہر اس کے آدمیوں کو دیکھا تو پریشانی سے باہر آیا۔ ان کے ساتھ داؤد بھی آ رہا تھا۔ ارے بیٹا تم، یہ ذوالفقار کہاں ہے؟ میں نے تو اسے بھیجا تھا نا تمہارے ساتھ، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے اور داؤد نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں انکل کہاں چلا گیا، مجھے وہاں کھیتوں میں چھوڑ کر خود چلا گیا اور وہاں پر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور پھر ان لوگوں نے سیدھا مجھے سردار کے سامنے پیش کر دیا، وہ بھی گود میں اٹھا کر۔ اب آپ خود بتائیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ارے بھائی بندہ بولتا کہ خود چلو، یا میری ٹانگیں نہیں دیکھی کیا انہوں نے؟ بچوں کی طرح اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے منہ میں فیڈر نہیں ڈال دیا، ورنہ جس طریقے کی نظریں تھی نا ان کی، وہ یہ بھی کرنے سے پیچھے نہ ہٹتے۔ وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا تھا اور حاتم علوی نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ اچھا چھوڑو ان کو، تم آؤ میں دیکھتا ہوں یہ ذوالفقار کہاں ہے۔ مزید ان کے لیے یہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا تو اس کو اندر آنے کا کہہ کر خود اب ذوالفقار کو پوچھنے کے لیے ایک ملازم کو بلانے لگے۔ سائی، وہ چھوٹے سائی تو گاڑی نکال کر کہیں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بتا کر نہیں گیا؟ نہیں سائی، ہم نے پوچھا تو جلدی میں تھے اس لیے بتایا نہیں۔ ملازم نظر جھکائے، معاملہ سارا ان کے گوش گزار کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ نکما کہاں گیا؟ حاتم علوی بس سوچتے رہ گئے۔ اس کو کچھ پڑھائی کے لیے کتابیں چاہیے تھی، وہ لینے کے لیے مارکیٹ آئی تھی۔ ملازموں کو اس نے گاڑی میں رہنے کا کہا تھا اور خود اندر آ گئی تھی۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو سامنے ذوالفقار حاتم علوی کھڑا تھا، مگر وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ ذوالفقار بھی سمجھ گیا تھا کہ روبی اس کو نہیں پہچان رہی تو اس نے اپنا تعارف کروایا، میں ذوالفقار حاتم علوی ہوں، حاتم علوی کا بیٹا۔ اور یہ یکدم روبی کی آنکھوں میں خوف رکھنے لگا تھا۔ ذوالفقار حیران تھا کہ وہ اتنا خوف میں کیوں آ گئی ہے۔ آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ کیا کام ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے کچھ مت کیجیے گا پلیز، کچھ مت کیجیے گا۔ بہت ڈر گئی تھی۔ ذوالفقار اس کے ڈرنے کی وجہ نہیں جان پا رہا تھا۔ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ ریلیکس ہو جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہے مجھ سے؟ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے روبی تو حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی حاتم علوی کی حویلی جانا تو دور کی بات، وہاں کے لوگوں سے بھی نہیں ملی تھی، مگر جیسے ماہی کا رویہ اس کے ساتھ تھا اور جتنا وہ دل کی اچھی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ ذوالفقار بھی ایسا ہی ہے۔ مگر اس کی ماں نے تو بچپن سے ہی انہیں کچھ اور ہی بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں تو بچپن والی باتیں بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے اس نرم لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ذوالفقار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب روبی خود بول پڑی، ماہی بھابھی نے تو حویلی آ کر سب کو آئینہ دکھا دیا، کیا ماہی بھابھی ایسی ہی ہے؟ بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والی اور دل کی صاف۔ اتنا تو روبی بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ بات کرنے میں ہچکچا رہا ہے تو اس نے خود ہی بات کرنا شروع کی۔
جانے کیوں مگر اسے یہ حویلی والے لوگ اچھے لگنے لگ گئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، دل کو کبھی کوئی 1 سیکنڈ میں اچھا لگ جاتا ہے اور کبھی کوئی سالوں میں بھی نہیں لگتا۔ بہادر تو وہ ہے، تھوڑی پاگل سی ہے، لیکن غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، سامنے والے کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ بھائی، میں نے تو زاویار سے کہا تھا، تم اپنے گھر میں خود بلا لے کر جا رہے ہو، خبردار۔ اب اسے واپس کیا تو کیونکہ ہم لوگ ڈیلیوری کرنے کے بعد پارسل واپس نہیں لیتے، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا، اور روبی پہلی بار کسی کی مسکراہٹ میں گم ہوئی تھی۔ اس نے 1-2 بار اپنی ملازمہ سے ذوالفقار کا ذکر سنا تھا۔ ذوالفقار انصاف کی وجہ سے شاہ گاؤں میں بھی بہت مشہور تھا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو وہ ہرگز نہیں، اور اس کی حویلی میں ملازمائیں اس کی تعریف کیا کرتی تھی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ دل کا ہی نہیں چہرے کا بھی بہت اچھا ہے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی باتوں کو نظر انداز کیجیے گا، ویسے تو بہادر ہے، مگر وہ اگر کبھی کمزور پڑ جائے تو آپ اس کا ساتھ دیجیے گا، وہ دل کی بری نہیں ہے، مگر وقت نے سب کو ایسا کر دیا تھا، وہ کبھی تو بڑی باتوں پر بھی نہیں روتی، کبھی وہ چھوٹی باتوں پر بھی رو پڑتی ہے، امید ہے آپ اس کا ساتھ دیں گی۔ وہ بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ بہت بہادر ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کو میری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اگر کبھی انہیں میری ضرورت پڑی تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ ذوالفقار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے آپ مجھ سے ڈر کیوں گئی تھی؟ مانا کہ میں دکھنے میں کوئی ولن لگتا ہوں، لیکن کوئی ڈراؤنا ولن تھوڑی ہوں، ایک ہینڈسم ولن ہوں، لیکن آپ مجھ سے اس طریقے سے ڈری ہے کہ میں تو پریشان ہی ہو گیا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور روبی کے چہرے پر شرمندگی کے بادل آ رہے تھے۔ بچپن سے ہی میں نے تھوڑا کچھ سنا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، آخر وہ کیا بتاتی کہ اس کی ماں نے بچپن سے ہی ان کے دلوں میں کیا باتیں ڈالی تھی، مگر ذوالفقار اس کی آدھی بات کو بھی سمجھ گیا تھا، اور پھر ذوالفقار نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ ربائشہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماہی اتنی مضبوط کیوں ہے۔ ہم دونوں بھائی بہنوں نے بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہے، لوگوں کی نظر میں زاویار میرا دشمن ہے، مگر میرا اللہ جانتا ہے میں نے کبھی اس کو دشمن نہیں سمجھا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے ضرور اس کو میں دشمن کہتا ہوں، یا میں اس طریقے سے بھی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، مگر میں اچھے سے جانتا ہوں اگر مجھ پر مصیبت آئی تو میری مدد کرنے والا پہلا شخص سید زاویار عزیز شاہ ہوگا، اور اگر زاویار پر کوئی مصیبت آئی تو اس کی مدد کرنے والا پہلا شخص ذوالفقار حاتم علوی ہوگا۔ اس کا اتنا پکا لہجہ دیکھ کر روبی تو حیران ہی رہ گئی تھی، آخر بچپن سے ان کے دلوں میں اس کی ماں کون سا زہر بھرتی رہی، مگر جیسا اسے بتایا گیا تھا ویسا تو ان لوگوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چلے اب میں چلتی ہوں۔ وہ اب کافی دیر سے اس سے باتیں کر رہی تھی، اور ان باتوں کے دوران وہ کافی حد تک ان لوگوں کو سمجھ گئی تھی۔ اب وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں جب وہ جا رہی تھی تو ذوالفقار کا دل بے چین ہونے لگا۔ امید ہے آپ اب ہمیں غلط نہیں سمجھیں گی، اس کی آنکھوں کی سچائی روبی سمجھ گئی تھی۔ آپ لوگ غلط نہیں ہیں، غلط وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو غلط کہتے ہیں۔ وہ مزید وہاں نہیں رکی بلکہ وہاں سے جانے لگی، مگر روبی کا دل بھی بے چین تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں بے چین ہے، مگر اس کا دل بھی بے چین ہو رہا تھا۔ ذوالفقار سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں بہت برائیاں بھری گئی ہے، ان لوگوں کے لیے آج اپنے دل کی بات کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ذوالفقار نے اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ڈالی گئی تھی وہ ختم کی۔ اب وہ سوچ چکا تھا کہ بہت جلد وہ اپنے دل کی بات اسے بتا دے گا، کیونکہ اگر زاویار اور ماہی کا ایک ہونا ممکن تھا بلکہ ممکن ہو چکا تھا تو ذوالفقار اور ربائشہ کا بھی ایک ہونا ممکن تھا، اور وہ اسے اپنا بنا کر رہے گا، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ اسی ہسپتال سے گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں وہ مکمل طور پر تو ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ابان بس اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور آج جمعہ کا دن تھا اور اس نے یہی دن چنا تھا نکاح کرنے کا۔ وہ شادی کر رہا تھا، یعنی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا آج۔ ابان نے کوشش کی تھی کہ وہ دانین کی ماں باپ کو بھی یہاں لا سکے تاکہ اس کے بھی اس اہم دن میں اس کے ماں باپ شامل ہوں۔ کچھ دن پہلے ابان گاؤں گیا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے جس گاؤں سے وہ نفرت کرتا ہے، مگر اس سے نفرت گاؤں میں بنی حویلی والوں سے تھی۔
گاؤں والوں سے نہیں تھی۔ جب وہ دانین کے گھر گیا تو پہلے تو اس کے ماں باپ پریشان ہو گئے، پھر ابان نے انہیں ساری بات سمجھائی۔ مقبول صادق کی تو حالت دانین کا سن کر ہی خراب ہو گئی تھی، مگر ابان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا جان سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر سامنے بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں وہ اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت دیکھ سکتے تھے۔ ابان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ پڑھائی اس کی ضرور مکمل کروائے گا۔ یہاں تک کہ ابان نے سب کچھ حقیقت بتا دی تھی، سوائے اس بات کے کہ وہ اس گاؤں کے سردار کا بیٹا ہے۔ لیکن مقبول صادق کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ وہ پہچان نہ پاتے اسے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم عزیز سائی کے بیٹے ہو، تو اس کے چہرے کے نرم تاثر یکدم بدلے، مگر سامنے بیٹھی وہ دونوں وجود اس کے لیے قابل احترام تھے، اس کی محبت کی والدین تھے۔ وہ بھلا ان سے سخت لہجے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ اس نے نرمی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب انہیں یقین آ گیا کہ وہ انہی کا ہی بیٹا ہے تو انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ آگے کے واقعات سے وہ بھی روشنا تھے اور وہ ہرگز کوئی ایسا سوال کر کے اسے اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابان نے جب انہیں کہا کہ ان کے نکاح والے دن وہ آدم کو بھیج دے گا اور وہ لوگ شہر آ جائے، تو پہلے تو وہ دونوں خاموش رہے، پھر ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ سائی، ہم نے بہت مشکل سے اسے شہر بھیجا ہے۔ اس بات سے بڑی ٹھکرائن ابھی تک لا علم ہے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوگا تو وہ ضرور کچھ غلط کریں گی۔ سائی، ہم غریب سے لوگ ہیں، ہم سرداروں کی دشمنی موڑ نہیں لے سکتے۔ میں جانتی ہوں آپ چھوٹے سائی سب اچھے ہیں، مگر بڑی ٹھکرائن کو آپ بھی جانتے ہیں، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میری بچی پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ جی یہی بہتر ہے سائی، ہمیں اجازت آپ کو دیتے ہیں، آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ ہمیں اب یقین ہے کہ آپ اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ چہروں کو میں روزینہ ٹھکرائن کا خون بسا ہے اور ان کے رگوں میں ہمیشہ وفا کا قوم تھا جو پورے گاؤں نے دیکھا، تو ہم کیسے آپ کو منع کر سکتے ہیں؟ مقبول صادق نے بہت عزت اور احترام سے روزینہ شاہ کا ذکر کیا تھا، اور روزینہ شاہ کے ذکر پر ابان کا دل کٹنے کو آ گیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ ابھی وہ لوگ مزید کچھ بولتے کہ غزل بھی وہاں پر داخل ہوئی، مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور پریشان ہو کر کلثوم کو دیکھنے لگی۔ کلثوم نے جب ساری بات اسے بتائی تو اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیٹھا شخص دانین کا مقدر تھا۔ یعنی سائی، آپ میرے بہنوئی ہیں؟ غزل خوش ہو کر ابان سے مخاطب ہوئی۔ سائی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور دانین کا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ ہم دونوں نے سوچا تھا کہ میرا جو شوہر ہوگا وہ دانی کا بھائی بنے گا اور اس کا شوہر میرا بھائی، تو اس حساب سے تو سائی آپ میرے بھائی ہوئے۔ وہ خوش ہو کر کہہ رہی تھی، ہاں چھوٹی، میں تمہارا بھائی ہوں۔ ابان نے احترام سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلے پھر امی ابو، آپ لوگ تو نہیں آ سکتے، تو پھر غزل آ جائے گی۔ ابان نے دانین کے والدین کو اپنے والدین کا درجہ دے دیا تھا، اس لیے وہ ان کو یہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور کلثوم بیگم نے یہی کہا کہ وہ رقیہ سے پوچھ کر غزل کو وہاں پر بھیج دے گی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ رقیہ منع تو نہیں کرے گی، مگر پھر بھی بیٹی ان کی تھی، اجازت تو لینی تھی۔ وہ جب گاؤں سے واپس آیا تھا تو یہ بات ابان نے آدم اور روز کو بتائی تھی۔ وہ دانی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے یہ بات دانی سے چھپی ہوئی تھی، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا تھا۔ بلکہ اس گاؤں سے ایک گاڑی نکلی تھی جس میں آدم، روز اور غزل شامل تھے، تو اسی گاؤں سے ایک اور گاڑی بھی نکلی تھی جس گاڑی میں زاویار، ماہی اور روبی شامل تھے۔ آخر ابان کی زندگی کا اتنا بڑا دن تھا، اور جن لوگوں نے ہر پل اس کا ساتھ دیا وہ ان کو کیوں نہیں بلاتا؟ زاویار اپنی اور ماہی کی شادی کا اسے بتا چکا تھا اور وہ بہت خوش بھی ہوا تھا، اور جب ابان نے اسے اپنا بتایا تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، اور پھر بے یقینی سے پہلے موبائل کو دیکھا اور پھر بولا، کہیں بھائی آپ نشے تو نہیں کرنے شروع ہو گئے؟ مطلب آپ شادی کر رہے ہیں یار، مجھے یقین نہیں آ رہا، جو انسان شادی سے اتنا بھاگتا تھا وہ شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی آپ ہمیں اتنی خوشی سے بتا رہے ہیں۔ یعنی لڑکی آپ کی پسند کی ہے؟ اب مجھے بتائے وہ لڑکی کون ہے، کہاں ملی، اور شادی اتنی جلدی؟ مطلب پتہ ہی نہیں بھائی، مجھ سے نہیں صبر ہو رہا۔ وہ آج سچ میں بہت خوش تھا۔ اس نے روبی کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور موبائل کا اسپیکر کھول دیا گیا تھا۔ ماہی تو ویسے بھی اس کمرے میں تھی، تو وہ تین وجود ابان کو سن رہی تھی۔ بھائی میں بہت خوش ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے بھائی کہ آپ نے ہمیں کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مجھے نہیں پتا بھائی میں کس کے ساتھ آؤں گی،
کس کے ساتھ آؤں گی میں، کون مجھے لے کر آئے گا، لیکن میں تو آپ کی شادی پر آ رہی ہوں۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، نمازوں میں دعائیں مانگتی تھی آپ کی شادی کی، اور اب جب میری دعائیں قبول ہو رہی ہے تو میں تو اپنی قبولیت دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ روبی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر شہر پہنچ جائے۔ اکیلی نہیں جا رہی، میں بھی چلوں گا بھائی، ہم سب آئیں گے۔ آخر بھابھی کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کیا آپ کوئی لاوارث نہیں ہے؟ پیچھے ایک پورا خاندان ہے آپ کا، آپ سید خاندان کے چشم چراغ ہے اور عزیز شاہ کی اولاد ہے آپ، اس گاؤں پر راج کرتے ہیں۔ ہاں وہ دوسری بات ہے آتے نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر تو آپ آج بھی راج کرتے ہیں۔ وہ ایک فخر کے ساتھ بتا رہی تھی۔ اے سنو، سب کے چکر میں نہ کہیں پوری حویلی کو مت اٹھا کر لے آنا، صرف تم لوگ آنا، بھائی میں بھی ہوں۔ جب دعوت کی باری آئی تو ماہی کو لگا کہ شاید اسے دعوت نہیں دی گئی ہے، تو اس نے خود ہی دعوت مانگ دی۔ بھابھی کیا میں نہیں آ سکتی؟ بھائی کیا میں نہیں آ سکتی آپ کی شادی میں؟ اس کی آواز بالکل بچوں جیسی لگ رہی تھی۔ جب سے فون چل رہی تھی ماہی سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، اور ماہی کو تو دھوم دھڑاکا شادی یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہی پسند تھیں، اور جب اسے لگا کہ اسے نہیں بلایا جا رہا اور یہ دونوں بھی شاید اسے لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو بیچاری نے گھبرا کر خود ابان سے اجازت طلب کی۔ ابان اس کی معصومیت پر ہنسا۔ ارے میری گڑیا، تم کیوں نہیں آؤ گی؟ تم تو ضرور آؤ گی، اب تو تم سے 2 رشتے ہو چکے ہیں، پہلے میری بہن تھی اور اب میری بھابھی بن چکی ہو، تو تمہارا تو زیادہ حق ہوا۔ ابان ماہی کو جانتا تھا، آخر وہ وہی تو تھی جب شگفتہ نے مرتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ خیال رکھے گا اپنی ماں کا، اور جو اس دنیا میں آئے گی اس کا بھی۔ ماہی جب اسکول جاتی تھی تو ابان اس سے ملنے کے لیے اکثر اسکول آتا تھا، وہ لوگوں کی نظر سے چھپ کر اس کے لیے چیزیں لاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی حاتم علوی کی نظر میں آئے۔ وہ یہاں تو اس گاؤں میں کسی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا سوائے زاویار اور روبی کو چھوڑ کر، اور نہ ہی وہ اس گاؤں میں کسی سے تعلق رکھنا چاہتا تھا سوائے ماہی کو چھوڑ کر۔ وہ جانتا تھا کہ ذوالفقار نے اس سے ملنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، وہ پرانے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس سے نہ ہی ملنا بہتر سمجھا۔ زاویار نے جب ماہی کو اتنی پیار سے اب ان سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پہلے تو حیران رہ گیا کہ کیا ابان بھائی ماہی کو جانتے ہیں، مگر کچھ ہی پل بعد ابان نے اس کی ساری الجھن ختم کر دی تھی، یہ بتا کر کہ وہ ماہی کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اب ان تینوں کو بھی اس کے اس اہم دن پر شامل ہونا تھا۔ تینوں بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی کب تک رہنے والی تھی وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ دانیل نے صبح ہی اپنے اماں ابا سے بات کی تھی، انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی، اور وہ دونوں خوش بھی بے انتہا تھے۔ وہ بہت روئی تھی، آخر اس کے اتنے بڑے دن پر اس کے ماں باپ شامل نہیں تھے، مگر مقبول، صادق اور کلثوم نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ ضرور تمہارے پاس آئیں گے، مگر ابھی تم ابان بیٹے سے شادی کر لو، اس کی آنکھوں میں ہم نے تمہارے لیے سچی محبت دیکھی ہے، ہم نے اس کی آنکھوں میں وہ فکر دیکھی ہے جو ہم تمہارے لیے کرتے ہیں، اور وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سوچ رہی تھی، خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ بس اپنے گزرے ہوئے لمحے سوچ رہی تھی، اس کا خواب، گاؤں سے شہر آنا، یہاں پر ابان سے ملاقات ہونا، پھر اس کا اغوا ہو جانا، پھر ابان کی حقیقت اس کے سامنے آنا، پھر اس کا ابان سے ڈرنا، نفرت کرنا، اور پھر وہ نفرت محبت میں بدل جانا۔ محبت؟ کیا دانیل کو ابان سے محبت تھی؟ وہ ان جذبات سے ناواقف تھی، وہ دل کا برا نہیں تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر کیا اس سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب بہت جلد وقت دینے والا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آدم اور روز غزل کو لے کر ابان مینشن میں آ چکے تھے۔ غزل تو ہکا بکا اس گھر کو دیکھ کر ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں، وہ ایک محل تھا، بے ساختہ اس نے ماشاءاللہ کہا تھا، اور دانیل کے نصیب پر اسے رشک آ رہا تھا۔ وہ اس کی دوست نہیں بلکہ بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی، اور اس کی بہن کے نصیب میں ساری خوشیاں ہوں، وہ بس یہی دعا کر رہی تھی۔ روز جب اسے دانیل کے پاس لے کے گئی تو پہلے تو وہ دونوں گلے لگ کر خوب رونے لگی۔ جب روز نے یہ بات کہی کہ دانی کا میک اپ خراب ہو جائے گا تو دانیل کو تو نہیں بلکہ غزل کو بہت فکر ہو گئی تھی۔ جھلی، زیادہ روئی نا تو تیرا پورا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور جس طریقے سے تو تیار ہو کے کھڑی ہوئی ہے نہ سوچ کتنا مہنگا ہوگا، تو ابھی سے ہی ابان بھائی کی جیب خالی کر دے۔ وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ ان کی نہیں ہوتی جیب خالی، تو نہیں جانتی جب پہلی بار میں یہاں پہ آئی تھی نا کہ لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا ان کی قیمتی چیزیں توڑ کر۔ ہاں تو ہے ہی جھلی،
وہ اس کے گال چومتے ہوئے اب مزید باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ ابان نے غزل کے لیے بہت خوبصورت جوڑا بنوایا تھا، وہ جوڑا پہن کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لائٹ گرین کلر کا فراک جو گھٹنوں سے نیچے تک آتا تھا، بال کیچر میں قید تھے، مگر بالوں کی کچھ لٹیں اس نے باہر نکالی ہوئی تھی جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ روز نے بھی اسکائی بلو کلر کی بہت خوبصورت سی میکسی پہنی ہوئی تھی، اس نے بالوں کو زگزگ کر کے آگے کی طرف کیا ہوا تھا، آنکھوں پر شمری میک اپ کیا تھا جس سے اس کی آنکھیں بڑی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آدم نے وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور اتنے میں وہاں پر زاویار، ماہی اور روبی بھی آ چکے تھے۔ زاویار نے شلوار قمیض پر پشاوری چپل، کندھے پر شال لٹکائے وہ مرد اور وجیح لگ رہا تھا، اور اگر اس کی بیوی کی بات کی جائے تو اس نے بلیک کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا، بالوں کو اسٹائل سے اوپر باندھے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آخر وہ سید زاویار کی بیوی تھی، دوپٹہ تو اس کے سر پر ہونا ہی تھا۔ روبی بھی آج کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پرپل کلر کا فراک جس پر آنکھوں میں کاجل لگائے، ہلکا سا میک اپ کیے ہی وہ ایک حسین مورت لگ رہی تھی۔ اور اب بات کی جائے دلہے صاحب کی تو بلیک کلر کی شیروانی جس پر بلیک ہی کلر کا کوٹ، ہاتھ میں برانڈڈ واچ، بالوں کو جیل سے اوپر جمائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیچے آیا تو سب سے ملنے لگا۔ روبی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے بھائی کو اتنا خوش دیکھ کر ان سب کے دلوں سے ماشاءاللہ نکلا تھا، کیونکہ اتنے عرصے بعد، یا یہ کہا جائے آج پہلی بار ابان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ان لوگوں نے دیکھی تھی وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ دانی چاہتی تھی کہ نکاح سادگی سے ہو، مگر ابان اس دن کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ قریبی لوگ ہی شادی میں شامل ہوئے تھے، مگر پھر بھی اس شادی کو بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ نیچے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ سارے مرد حضرات نیچے بیٹھے تھے، مرد بھی بس آدم اور زاویار ہی تھے۔ ماہی روبی اوپر دانی کو دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی، اور نظر جب دانی پر پڑی تو وہ دونوں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ وہ دونوں یہ تو جانتی تھی کہ اگر وہ لڑکی ابان کے دل پر راج کرتی ہے تو کوئی عام تو نہیں ہوگی، لیکن وہ بہت خاص تھی، اور شادی کے جوڑے میں تو وہ سچ میں کوئی پری لگ رہی تھی جو آسمان سے اتری تھی۔ ان دونوں کا منہ ماشاءاللہ کرتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا۔ جب روز اوپر آئی اور ان لوگوں کو بتانے لگی کہ اب نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے تو دانی کو نیچے لے کے آ جاؤ، تو اب غزل، ماہی، روبی اور روز اسے نیچے لا رہی تھی۔ دانی کافی گھبرا رہی تھی۔ ارے بھابی جی مت گھبرائیے، آپ تو میری بھابی بھی ہے اور جیٹھانی بھی۔ دیکھیں دیورانی اور جیٹھانی میں لڑائیاں ہوتی ہے، ہم پہلی دیورانی اور جیٹھانیاں ہوں گی جو ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ساس کا جینا حرام کر کے رکھیں گی۔ اور اس کی اس بات پر تو روبی بھی کافی ہنس رہی تھی۔ پتہ ہے ہماری جو ساس ہے نا بالکل سیدھی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں سیدھی کر دیں گے ان کو، وہ آنکھ دبا کر مزے سے بتا رہی تھی۔ دانی کے چہرے پر ماہی نے گھونگھٹ کر دیا تھا، اور اب وہ اسے نیچے لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا دوپٹہ گھونگھٹ کے طور پر کر دیا گیا تھا، جس پر بہت بڑے الفاظ میں ابان کی دلہن لکھا تھا۔ اس گھونگھٹ سے اس کا چہرہ مکمل طور پر نہیں ڈھکا تھا، مطلب اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ وہ جالی نما دوپٹہ تھا۔ سب کی نظریں بس سیڑھیوں پر ہی مرکوز تھی جہاں سے وہ لوگ آنے والے تھے۔ سب سے پہلے سیڑھیوں سے روز نیچے آتی ہوئی نظر آئی تو بے ساختہ آدم نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ اس کے پیچھے غزل تھی جو آج کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے دیکھ کر ایک وجود ضرور ٹھٹک گیا تھا۔ زاویہ کی یادداشت اتنی تو کمزور نہیں تھی کہ وہ اسے پہچان نہ پائے۔ یہ وہی لڑکی تھی مزار والی، پر یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور اگر یہ یہاں ہے تو وہ کہاں ہے؟ اسے اچانک بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور جان نکلنا کسے کہتے ہیں یہ چیز سید زاویہ رضی شاہ کو آج پتہ چلی تھی، جب اس کے پیچھے ہی گھونگھٹ میں لپٹی دلہن آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، وہ اور کوئی نہیں، وہ وہی تھی، وہ زاویار کی پہلی چاہت، پہلی محبت۔ اسے ایک دم سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ساحل نے تو کہا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اور اگر نہیں ہوئی تھی تو کیا اس کا شوہر ابان؟ اسے اپنے سر میں درد کی ایک شدت محسوس ہونے لگی۔ اس کا وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا، مگر اسے وہاں ہونا تھا۔ وہ گواہ تھا اس نکاح کا، یا پھر اپنی محبت کو کسی اور کے سپرد کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔
وہ چھوٹی چھوٹی قدم بھر کر نیچے آ رہی تھی۔ اب ان کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ ٹھہر گیا۔ وہ شادی کے جوڑے میں سچ میں ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ابان اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ کنفیوز تھی، یہ بات وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا یا وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو اندازہ تھا، مگر وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی اس کو اتنا تیار نہیں دیکھا تھا، اور آج جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ سامنے سے آتی ہوئی کوئی لڑکی نما پری لگ رہی تھی، اور اس بات پر اس کے دل میں سکون اترا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی وہ حسین پری اس کی تھی، صرف اس کی، اور کچھ ہی پل بعد وہ اسے ایک حلال رشتے میں ڈالنے والا تھا۔ پھر وہ مکمل اس پر حق جتا پائے گا۔ وہ سب لوگ اسے لے کر صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ وہ بالکل ابان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابان کے چہرے کی مسکراہٹ وہ پل کے جھکائے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ قاضی نے اجازت مانگی اور نکاح کے کلمات شروع کیے۔ زاویار کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ اسے اس ماحول میں الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار آپ ٹھیک ہیں؟ ماہی پریشانی سے اس کی طرف آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بہت مشکل سے خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کے اندر جو طوفان مچا ہوا تھا اس کا کسی کو وہاں پر علم نہیں تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اپنی محبت کو خود کسی اور کا کرتے ہوئے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے۔ وہ ابان کی محبت تھی، اس کی عزت بننے والی تھی، اس کی شریک حیات بننے والی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کا دل تھا جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا، ایک بھائی کی چاہت کو دوسرے بھائی کو دے دیا۔ وہ ابان سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جب نکاح کے کلمات شروع ہوئے تو زاویار کو لگا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ سید ابان عزیز شاہ ولد سید عزیز شاہ، آپ کا نکاح دانین مقبول صادق ولد مقبول صادق کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا، اس دنیا میں بہت برائیاں ہیں، تم سب برائیوں کو ختم نہیں کر سکتی، مگر جن کو ختم کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو ان کو تم ختم کرنا اور میرا سر ہمیشہ فکر سے اونچا رکھنا۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ امی، جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا میں ان سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نہیں بیٹا، بدلہ لینے والی ذات اس رب تعالیٰ کی ہے، وہ ضرور ظالموں سے حساب لے گا، ہر مظلوموں کو فتح یاب کرے گا، مگر ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس رب تعالیٰ کی ذات کے فیصلوں پر انگلی اٹھائے۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ تمہاری زندگی میں بھی انشاءاللہ خوشیاں آئے گی، ایک لڑکی آئے گی جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، جو تمہاری چاہت ہوگی، تمہاری محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ماں سائی، میں کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا۔ بیٹا، محبت اختیار میں نہیں ہوتی، جب تمہیں ہوگی نا تب تمہیں احساس ہوگا کہ محبت کبھی کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ قبول ہے؟ اور یہ 3 بار قبول کہنے پر ابان نے الحمدللہ کہا تھا۔ پرانی باتیں یکدم اس کے دل میں طوفان کی طرح اٹھ چکی تھی، اور یہ 3 بار قبول ہے کہنا پیچھے کھڑی ایک وجود پر آدھی قیامت توڑ چکے تھے۔ مولوی صاحب اب دانین کی طرف بڑھے تھے۔ دانی مقبول صادق ولد مقبول صادق، آپ کا نکاح سید ابان عزیز شاہ ولد سید عزیز شاہ کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اماں ابا، میں جب ڈاکٹر بن کر آؤں گی نا تو سب کا علاج کروں گی، پھر ہمارے گاؤں والوں کو اتنا دور جانا بھی نہیں پڑے گا۔ دیکھا نہیں ہمارے گاؤں میں کتنے لوگوں کی موت ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ گاؤں میں ہسپتال نہیں ہے، مگر ایک بار میں ڈاکٹر بن جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قبول ہے؟ اور زاویار کا جسم جیسے کفن میں لپٹا جا رہا تھا۔ ابان نے اپنے ہونٹوں سے الحمدللہ عطا کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دانین، میں تمہاری ساری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دوں گا، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہاری زندگی میں پھر کوئی غم نہیں آئے گا، بھروسہ کر کے دیکھو مجھ پر۔ ابان شاہ مر جائے گا مگر کبھی اپنی دانین کو دھوکہ نہیں دے گا۔ قبول ہے؟ اور اب زاویار کا جسم قبر میں رکھ دیا گیا تھا، وہ ہر ایک الفاظ پر مرتا جا رہا تھا، اور ابان ہر ایک الفاظ پر الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہو کم تھا۔ کیا قبول ہے؟ جس دن میں نے آپ کا نام پتہ کر لیا اس دن میں آپ سے کچھ مانگوں گا۔ ہم غریب لوگ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ہمیں بہت کچھ دے سکتی ہیں، بس اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ کا نام پتہ کر کے آپ کے سامنے آؤں گا، اور پھر آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں کیسے مگر آج دانین کو آخری خیال اس شخص کا آیا تھا، وہی سردار کا بیٹا
نہیں جانتی تھی کہ اس کو اس کا خیال کیوں آ رہا ہے، مگر بے ساختہ اسے سید زاویار عزیز شاہ کا خیال آیا تھا۔ قبول ہے۔ اور زاویار پر مٹی ڈال کر اسے دفنا کر لوگ اب واپس جا چکے تھے، مگر وہ مر چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا، مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ کوئی ہمت والا ہی ہوگا جو یہ دیکھ سکے، اور شاید زاویار عزیز شاہ میں وہ ہمت نہیں تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے پیچھے ہو رہا تھا۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تو وہ اپنی مردہ آنکھوں سے دیکھ کر وہاں ایک زندہ لاش بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس لڑکی کو میں نے چاہا، جس لڑکی کو میں نے اپنا بنانے کا سوچا، تو نے اس کو میرا بنا دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ابان اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔ ہر طرف مبارکوں کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ آدم ابان کے گلے لگا۔ مبارک ہو میرے بھائی، اللہ ہمیشہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ آدم نے دل سے دعا دی تھی۔ روز بھی آگے آئی اور مبارکباد دینے لگی۔ ماہی روبی اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ ابان نے محسوس کیا تھا کہ زاویار بالکل چپ ہو گیا ہے، جیسے وہ شروع میں اتنا بول رہا تھا، ابھی وہ اتنا ہی چپ ہو گیا تھا۔ میرے شیر، مبارکباد نہیں دو گے مجھے؟ ابان کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ مبارک ہو بھائی، خیر مبارک میری جان، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو آپ کی محبت ملی۔ ہر کسی کا نصیب ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اس کی محبت نہیں ملتی۔ آپ کی قسمت پر شدت سے آج پہلی بار مجھے رشک آ رہا ہے۔ وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش اسے زاویار نہ ہوتا، وہ ابان بن جاتا، اس کی طرح بن جاتا، تو اس کو اس کی محبت دی جاتی۔ زاویار نے اتنے عرصے میں کافی کوشش کی تھی دانین کو دل سے نکالنے کی، مگر وہ نہیں نکال پایا۔ محبت کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور محبت اتنی آسانی سے نکالی جاتی بھی نہیں ہے۔ سب لوگ وہاں پر باتوں میں مصروف تھے، مگر جب غزل کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو وہ پہلے تو چوکی تھی۔ پھر روز نے اسے بتایا کہ وہ ماہی کا شوہر اور ابان کا بھائی ہے، یعنی دانین بڑی حویلی کی بہو، سرداروں کی بہو بن چکی ہے، اور ابان سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس کا مطلب کہ دانین بڑی حویلی کی بڑی بہو بن چکی ہے۔ واہ اللہ سائی، بے شک تو جو فیصلے کرتا ہے ہمارے فیصلوں سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے میری جان کو، اس نے دل میں دعا کی تھی۔ صوفے پر بیٹھی دانی کسی اور سوچ میں ہی مبتلا تھی۔ ایک درندہ، ایک شیطان جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، وہ سب لوگوں میں بلیک ڈیول مشہور تھا، مافیا پر راج کرنے والا ایک ڈان تھا، مگر وہ اس کے لیے کیا تھا؟ ایک مسیحا۔ وہ سب کی نظر میں سب کے لیے شیطان تھا، مگر اس کے لیے وہ ایک فرشتہ تھا جس نے اس کی عزت بچائی تھی، جو اسے اس جگہ سے لایا تھا جس جگہ کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ وہ اس جگہ سے اسے اٹھا کر لایا تھا اور اپنی عزت بنایا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس سے محبت ہے یا نہیں، اس نے اسے دل سے قبول کیا ہے یا نہیں، مگر اس وقت یہ ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ تھا۔ جس نے اس انجان دنیا میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا ساتھی بنا تھا، یہ چیز سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا اس بارے میں، اس نے ایک بار بھی اس کے کردار پر بات نہیں کی تھی، ورنہ جس جگہ سے وہ آئی تھی اور کتنے دن وہ وہاں پر تھی، کسی کے دل میں کچھ تو خیال آیا ہوگا، مگر اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اسے اس کی پاکیزگی پر اتنا یقین تھا جتنا اسے خود کی ذات پر تھا۔ وہ دنیا کے لیے لاکھ برا سہی، لیکن اس کے لیے ایک اچھا انسان تھا، جس کا طریقہ غلط ہوتا تھا مگر کام وہ صحیح کرتا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سخت اور پتھر دل تھا، اندر سے وہ اتنا ہی نرم اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ یہ وہ محسوس کر چکی تھی، اور اس طرح کا سفر اب شروع ہو چکا تھا، مگر باقی کا سفر کتنا مشکل تھا اس چیز کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی خوشی میں تھا تو کوئی غم نہیں تو کوئی نہیں، مگر قسمت میں سب کے لیے کچھ الگ ہی سوچ کر رکھا تھا۔ کسی کی خوشیوں کو غم میں بدلنے والی تھی قسمت، تو کسی کے غم کو خوشیوں میں بدلنے والی تھی، مگر کس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ تو وقت کو ہی بتانا تھا۔ ہر وقت بہت بے رحم ہوتا ہے، اور اس وقت کی بے رحمی کا شکار وہاں پر سب لوگوں کو ہونا تھا۔ تو یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے، تو میں آگے کا ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو اگلے ویک سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی سے اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں،
اور اگر آپ لوگوں نے پرانے ایپیسوڈز نہیں سنے یا بھول گئے تو پلے لسٹ اویلیبل ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔